آج کل لوگوں نے دوسروں کو بدنام کر کے ان کی کریکٹر مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے آ، ان کی لائف کو برا شو کر کے سوسائٹی کے سامنے چلنا شروع کر دیا ہے کہ ہماری ہی عزت بنی رہے، ہماری ہی رسپیکٹ بنی رہے. لیکن کوئی بھی کچھ دیر پہلے انسان کے بارے میں ویوز کچھ ہوتے ہیں، کچھ دیر بعد کچھ ہو جاتے ہیں. پل میں تولا پل میں ماشا. یہ ہم نے زندگی کے گزارنے کے کون سے کرائٹیریا اور اصول طے کر لیے ہیں کہ چند لمحے پہلے عزت کر رہے ہوتے ہیں، چند لمحے بعد غیبت کر رہے ہوتے ہیں، چند لمحے بعد بے عزت کر رہے ہوتے ہیں، چند لمحے بعد پھر کوئی اچھائی آ جائے تو پھر تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مفادات کی گیم میں ہم نے انسان کی عزت اور تکریم کی الجھا دی. یہ دنیاوی مفادات ہوں یا شخصی انڈیویجول مفادات ہوں یا دیگر مفادات جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں، یہ ہم نے کیوں اس کے ساتھ وہ منسلک کر دیے انسان کی رسپیکٹ کے ساتھ. وٹ ایور ہی از دیٹس اٹ، وٹ ایور شی از دیٹس اٹ. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اچھی بات سنیں تو ویری گڈ، کوئی جھوٹی انفارمیشن کی بنیاد پر یا کوئی جھوٹی کریکٹر میسڈ اپ کے نام پر آپ کسی کے بارے میں غلط خیالات کا تضاد پیدا ہو جائے آپ میں کہ فلانے نے ایسا کہا ہے اس کے بارے میں تو یہ ویسے ہوگا. واٹ از دس یار؟ کسی کے کہنے سے کسی کی عزت نہ کم ہونی چاہیے نہ بڑھنی چاہیے. اگر آپ اس سے جانتے ہیں، جس بندے کو آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تب بھی، لیکن جانتے ہیں تو کوئی بری بات کہے تو بھی اس کے رسپیکٹ کا معیار ریڈیوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں جانتے ہیں تو بھی آپ کو اس کے بارے میں غلط کوئی انفارمیشن دے رہا ہے یا کوئی غلط بات کر رہا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دس دیٹ، تو بھی آپ کو چاہیے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے ان کا کوئی آپس میں کوئی اختلاف رائے ہو کسی بات پر، یا کوئی سوچ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو، دونوں میں سوچ نہ ملتی ہو، سوچ کے زاویے نہ ملتے ہوں، زندگی گزارنے کے طریقے سے اختلاف ہو سکتا ہے، پہننے سے، رہن سہن سے، کھانے پینے سے، دیگر جو زندگی گزارنے کے محرکات ہوتے ہیں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو اگر ایک بندہ کوئی غلط بات کہتا ہے تو آپ کسی کی جان کے دشمن بن جائیں یار، کہ واقعی ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، یا ایسی ہی ہوگی. دونوں طرف سے میں بات کر رہا ہوں، مرد اور عورت کے حوالے سے یا خواجہ سراؤں کے حوالے سے بھی، کہ کریکٹر جو میسڈ اپ ہوتا ہے کسی بھی جینڈر کا ہو وہ ناٹ گڈ. لیکن معاشرے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ تنہائیوں کا شکار کیوں ہو گئے ہیں، صرف ان غلط جائزوں کی وجہ سے، غلط باتوں کی جو سنی جاتی ہیں ہمارے پاس کہ فلانے کے بارے میں یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے، یہ ایسا بندہ ہے، اور فلانے کے بندے میں یہ ایسی بندی ہے، یہ ایسی بندی ہے، یہ ایسی بندی ہے. کیا نفرتوں کے بیج اتنے بوئے جاتے ہیں کہ صرف آپ کی سنی جائے. نیت کا فطور ہے نا کہ صرف آپ کی سنی جائے، اس بندے کو پریورٹی نہ دی جائے، اس کو ورث کی جانب لے جائیں، خواہ مرد ہے یا عورت. سو زندگی گزارنے کے طریقے درست کریں، میانہ روی اختیار کریں. کوئی کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کہتا ہے، برداشت سے، تحمل سے سنیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی ڈس رسپیکٹ نہ کریں یار کہ تم غلط کہہ رہے ہو، مطلب آپ اپنے تعلقات بھی خراب نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ اس کی بات سنیں تحمل سے. پھر آپ کے اگر اس سے پہلے سے کوآرڈینیشن ہے، آپ کے اس سے پہلے سے تعلقات ہیں، سلام دعا ہے، دین ڈزنٹ میٹر کوئی کیا کہے. آپ کو اس سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یار فلانا بندہ ایسے کہہ رہا تھا تمہارے بارے میں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا، یا آپ کی اس سے انڈرسٹینڈنگ ٹھیک ہو جائے گی کہ وفاداری شو کر دی آپ نے اس کے ساتھ. لیکن وہ کیا کرے گا کہ اس کے بارے میں اس بندے کے لیے برا خیال پیدا ہو جائے گا جس نے اس کے بارے میں کچھ غلط بات کہی، یا آپ نے اپنی طرف سے غلط بات کر کے اس کو اس بندے سے متنفر کر دیا. تو یہ بہت زیادہ، یہ سویلائزڈ ہونے کے لیے، بینگ اے انڈیویجول اینڈ بینگ اے نیشن، یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی سے نکل آئیں. کوئی ہمارے بارے میں برا کہے، کوئی آپ کے بارے میں برا کہے، کوئی تیسرے کے بارے میں برا کہے، آپ تحمل سے سنیں، آپ برداشت سے سنیں. آپ کو لوگوں کی جان کا دشمن نہیں بن جانا چاہیے کہ یار کہ واٹس دا میٹر، واٹ از دس.
ٹھیک ہے جی، لوگ بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ جھوٹی انفارمیشن کی بنیاد پر تعلقات ختم کر دیتے ہیں، رشتے ختم کر دیتے ہیں، لوگ جھوٹی بنیاد پر جھوٹی انفارمیشن یا جھوٹے جو الزامات ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں آپس اکٹھے، کہ آپس میں بیٹھ کے کوآرڈینیشن ہوتی ہے، جو بیٹھ کے بندہ بات چیت کرتا ہے، دوستی یاری یہ سب دور ہو جاتی ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں. سو کوئی جو مرضی کہے ڈزنٹ میٹر. آپ اگر جانتے ہیں تو آپ جانتے ہیں، اٹس فائن. بندہ ٹھیک ہے اٹس فائن، بندی ٹھیک ہے اٹس فائن. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو بھی آپ کو اس کو کسی کے کہنے پر اس سے نفرت یا اس سے برائی نہیں کرنی چاہیے کہ یار یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ریئل فیکٹس ہیں برائی کے حوالے سے وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج کل انسان چھپ تو سکتا نہیں ہے. جو گناہ کرے گا، برائی کرے گا، فوراً اس کی گرفت ہو جائے گی، فوراً وہ اس کو جو ہے اگر ٹیکنالوجی کا پراپر یوز کیا جائے تو کرائم پریونشن کے لیے تو فوراً کرائم پریونٹ کرنا آج کے دور میں سمجھتا ہوں مشکل نہیں ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کا پراپر اینڈ پازیٹیو یوز کریں تو. سو یہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی کی جو لوگوں کے رشتے نہیں ہوتے اس جھوٹی انفارمیشنز اور جھوٹے کریکٹر میسڈ اپ کی بیس پر کہ لوگ فلانا ایسا ہے، فلانی ایسی ہے، لوگ دوریاں اختیار کر لیتے ہیں کہ یار چھوڑو ایسے ہی ہے، چھوڑو ایسی ہی ہے. اور ٹھیک ہے، وہ یہ چیزیں عجیب ہماری نیشن کیوں. اصل میں سب سے بڑا پرابلم تعلیمی نظام کا پرابلم ہے. سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ تربیت کا پرابلم ہے کہ ہم نہ مائیں، نہ پیرنٹس، نہ باپ، اور نہ ٹیچرز، اور نہ پروفیسرز، اور نہ یونیورسٹیز، اور نہ دیگر ایک اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں تھوڑے سے، وہ کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں انسان کی رسپیکٹ کے حوالے سے. لیکن باقی دیکھا جائے تو نہیں، مطلب کہ زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے اور اچھائی اور کے ساتھ کیسے زندگی بسر ہوتی ہے وہ نہیں سکھایا جاتا. صرف کتابی تعلیم نے ہمیں ان بیسٹ ایڈیکیٹس آف لائف سے محروم کر دیا جو ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتے تھے کہ بیسٹ طریقے سے ہم نے زندگی کیسے اسپینڈ کرنی ہے. سو ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ دوسروں کے کہنے میں آ کر کسی کو برا نہ سمجھیں، دوسروں کے کہنے میں آ کر یا کسی کو بھی برا نہ کہیں. ہاں کوئی بندہ کرپشن کرتا ہے، کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ تو جو ہے سوسائٹی کے حوالے سے گواہوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. اور کمپلین کی ضرورت ہے. اگر آپ کے خلاف کوئی کر رہا ہے کمپلین کرتے ہیں. میری ہیٹ سپیچ ہے میرے اگینسٹ کریکٹر میسڈ اپ کے بارے میں ہیٹ پھیلائی گئی ہے، یا مجھے میری عزت نفس مجروح کی گئی ہے، یا میری جو سوسائٹی میں زندگی گزارنے کے لیے میرا جو عزت قائم رہنی چاہیے تھی اس کو خراب کیا گیا ہے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر. تو یہ سب طرح کے اس کی پریونشن کے طریقے ہیں. لیکن یہ بہت پھر باتیں آگے نکل جاتی ہیں. سب سے بیسٹ یہی ہے کہ نہ آپ کسی کو برا کہے، نہ کوئی آپ کے بارے میں برا کہے، اور نہ کوئی تیسرا اگر آپ دونوں کے بارے میں دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی برا کہے تو آپ اس کو بھی اگنورنس کی لسٹ میں رکھیں. اور میں نے آپ کو زندگی گزارنے کا ایک بیسٹ اصول بتاتا ہوں. سب سے بیسٹ اصول، پازیٹیوٹی اڈاپٹ کر لی جائے، اینی کائنڈ آف پازیٹیوٹی اڈاپٹ کر لی جائے، اینی کائنڈ آف نیگیٹیوٹی اگنور کر دی جائے. اینی کائنڈ آف نیگیٹیوٹی کو بالکل اگنور کر دیا جائے، بالکل اس کو کسی کھاتے میں نہ لایا جائے. کوئی کسی کے بارے میں جو مرضی کہتا رہے، غلط غلط، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غلط. کوئی کسی کے بارے میں جو مرضی غلط کہتا رہے بالکل نہیں سنا جانا چاہیے. اور یہ پل میں تولا اور پل میں ماشا، یہ ہمیں سوچ چینج کرنی ہوگی بینگ اے کنٹری، بینگ اے نیشن، تاکہ لوگوں کی صرف پازیٹیوٹی دیکھیں، تاکہ انسان آگے چل سکے، اور انسانیت زندہ ہو. کیونکہ اگر صرف ایک ہی رخ دیکھتے رہیں گے سکے کا تو آپ کو اس کے دو دیگر رخ پتہ نہیں چلیں گے. اور آپ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان کھو دیں، کوئی ایسے لوگ کھو دیں، کوئی ایسے رشتے کھو دیں جو آپ کے یا انسانوں کے بہت کام آنے والے تھے، لیکن
وقت کی ستم ظریفی نے یا اس کریکٹر میسڈ اپ نے یا اس جو بدنام کیا جاتا ہے بے گناہ الزامات یا مطلب الزامات لگا کر ایک بے گناہ انسان کو بدنام کر دیا جاتا ہے سوسائٹی میں، ورلڈ میں، کہ بس اس کا کوئی زندگی گزارنے کا کوئی اس کی آس باقی نہ بچے، یہ بالکل بالکل اس کو سائڈ لائن لگا دیا جائے. تو یہ چیزیں بڑی بڑی خطرناک ہیں. ہم شہروں کی زندگی کو دیکھ لیں، ہم دیہاتوں کی زندگی کو دیکھ لیں، ہم کیوں دور ہو گئے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ تھوڑی سی نفاست سیکھ گیا نا، وہ شہر میں جا کے آباد ہو گیا، اس کے پاس پیسے بھی آ گئے، وہ گاؤں والوں کو بھول جاتا ہے. لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کنٹریبیوشن کریں، اپنے نالج کی کنٹریبیوشن کریں. اصلاحات کیسے ہوتی ہیں؟ اصلاح کرنے سے. اگر آپ اگنورنس کر دیں گے، خواہ بینگ انڈیویجول، خواہ بینگ نیشن، خواہ بینگ کنٹری ایلیٹ، اگر آپ لوگوں کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے تو کہ فلانا ایسا ہے، اگنور کر دیا، تو آپ اصلاح نہیں کر سکیں گے، آپ اصلاحات نہیں لا سکیں گے، آپ بہتری نہیں لا سکیں گے. آپ کی زندگی مطلب کہ بالکل جو تنہائی کا شکار ہو کے رہ جائے گی. آپ وکٹم آف ہیٹ کرائم کی طرح زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے. غیبت ہو گئی، کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی، آپ کے جو کریکٹر میسڈ اپ ہو گیا، بدنامیاں اور برے غلط الزامات اور اس طرح کے جو لگے ہوتے ہیں انسان کی جو زندگی پہ، خواہ مرد ہو یا عورت، اس کی سارا فیوچر برباد ہو جاتا ہے. سو سب سے بڑا ایفیکٹ جو پڑتا ہے اس کا، سائیڈ ایفیکٹ، وہ رشتوں پر پڑتا ہے کہ رشتے نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے جی، آپ لڑکی کا رشتہ لینے جائیں گے تو اس کے بارے میں 10 بندے غلط بات کہہ دیں گے، 4 بندے غلط بات کہہ دیں گے، کوئی ایک بندہ بھی کان بھر دے تو نہیں ہو پاتا رشتہ. لڑکے کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ دے پھر بھی رشتہ نہیں ہو پاتا. تو یہ بڑی پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں لانگ رن ان دا لانگ رن. دیکھا جائے تو یہ سب سے جو غلط چیز ہے وہ کسی کی برائی کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ریئل غلطیاں ہیں ان کو اگنور کر دیا جائے، لیکن اللہ نے انسانوں کے درمیان پردہ رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر میں آپ کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہوں یا آپ میرے بارے میں کوئی بری بات کرتے ہیں یا کوئی میرے بارے میں کسی تیسرے سے بری بات کرتا ہے، تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے، کہ سنی سنائی جو برائی کی باتیں ہیں ان پہ فوکس نہ کریں، اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں، اپنی زندگی بھی بیسٹ بنائیں، اس پازیٹیوٹی کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اس پازیٹیوٹی کو تیسرے تک بھی پہنچائیں، اس پازیٹیوٹی کو اس تک بھی پہنچائیں جس کے بارے میں غلط بات کہی گئی، اس پازیٹیوٹی کو اس تک بھی پہنچائیں جو غلط بات کہہ رہا ہے، تاکہ سب کی اصلاح ہو. اور اصلاح ہونے سے نیشنز سویلائزڈ ہوتی ہیں. ہم دوسروں کی مثالیں ترقی یافتہ قوموں کی کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک پراپر طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں. بس یہی بات رہ جاتی ہے کہ ہم خود بہتری کی طرف کیسے آئیں گے. وہ یہی طریقے اور اصول اپنا کر ہم اپنے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرس ہیں، ہمارے جو پروفیسرس ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. پیرنٹس کی بھی ہے لیکن ان کی زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ ماں باپ نے بچے بھیج دینے ہیں صبح آپ کے پاس 8 گھنٹے کے لیے، اور خود انہوں نے جاب وغیرہ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کا سیٹ اپ کنٹینیو رکھ سکیں. لہٰذا آپ کو بچوں کو صرف کتابیں نہ پڑھائیں، ان کو صرف 10-10 منٹ ایک ٹیچر اگر بچوں کو پروفیسر لیکچرر دینا شروع کر دے کہ زندگی اچھی طریقے سے کیسے گزرے گی. ایوری ڈے 1 لیسن آف 10 منٹس آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی، 5 منٹس کر لیں، 7 منٹس کر لیں، ایٹ لیسٹ ہماری پوری نیشن نالج اور شعور پھیلے گا اور بہتری آئے گی. وہ بیچارے یوں ہی کم علمی میں یا نالج، لیک آف نالج کی وجہ سے مطلب غلط لوگوں سے غلط بات سن کے غلط چیزیں اڈاپٹ نہیں کریں گے. اٹس ویری سمپل ٹو کوریکٹ ایوری تھنگ. تو باقی بزرگوں کو بھی چاہیے وہ بھی بچوں کو اچھی باتیں بتاتے رہیں. جس کسی کو بھی، یعنی کہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے ہر انسان، تو بہتری ہو سکتی ہے.